النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. لکھتا ہوں خون دل سے یہ الفاظ احمری، لکھتا ہوں خون دل سے یہ الفاظ احمری، بعد رسول ہاشمی لا نبی بعدی. راہ وفا میں ہر سو کانٹے، دھوپ زیادہ سائے کم، لیکن اس راہ پہ چلنے والے خوش ہی رہے پچھتائے کم. عشق ادب کا نام ہے کیفی، یہ بھی ادب میں شامل ہے، جس کی محبت دل میں ہو اس کی گلی میں جائے کم. انتہائی قابل صد تکریم و تعظیم معزز وکلاء، جناب مہمانان گرامی، صدر محفل، سب سے پہلے تو اس اہم کاز پر، اس ویلیویبل کاز پر ایک بھرپور پروگرام منعقد کرنے پر آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس خوبصورت محفل کی نظر ایک شعر بھی پیش کرتا ہوں. آتی ہی رہے گی تیرے انفاس کی خوشبو، آتی ہی رہے گی تیرے الفاظ کی خوشبو، آتی ہی رہے گی تیرے کردار کی خوشبو، گلشن تیری یادوں کا مہکتا ہی رہے گا. آج اتنا اہم موضوع ہے جس پر میں لب کشائی کروں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. لوجیکلی اس بات کو یوں سمجھتے ہیں کہ اللہ نے کائنات کی ابتدا بھی کی اور انتہا بھی کی. آدم علیہ السلام اس کائنات کے پہلے انسان بھی تھے اور نبی بھی تھے، تو اس کائنات کی انتہا کی طرح نبوت کی انتہا بھی ہونی چاہیے، اور وہ آمنہ کا لال عبداللہ کا نور نظر محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جو آیت میں نے تلاوت کی 22واں پارہ سورہ احزاب، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے باپ نہیں لیکن اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں. مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے ختم النبوہ فی القرآن میں 100 آیات کو جمع کیا. عبارت النص، اشارت النص، دلالت النص اور اقتضاء النص سے نبی کی خاتمیت کو ثابت کیا. پھر ختم النبوہ فی الاحادیث میں 200 سے زائد حدیثیں بیان کی. پھر ختم النبوہ فی الآثار میں صحابہ کے واقعات اور اجماع کو بتایا. اس امت کا جو سب سے پہلا اجماع ہوا وہ کس پر ہوا؟ ختم نبوت کے عقیدے پر. بقول شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، اس امت کی آخری اتھارٹی وہ ختم نبوت کا عقیدہ ہے، یہ بیس ہیں. اگر اس پر ضرب لگے گی تو اسلام کی عمارت زمین بوس ہو جائے گی، ملبے کا ڈھیر بن جائے گی. اسی لیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا اسٹینڈ لیا کہ جب کچھ قبائل نے صرف زکوٰۃ دینے کا انکار کیا، ہم نماز تو پڑھیں گے لیکن زکوٰۃ نہیں دیں گے، آپ نے فرمایا میں نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرنے والوں سے جہاد کروں گا. لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ. آپ سوچئے ایک زکوٰۃ کا انکار کرنے پر صدیق اکبر اتنا بڑا اسٹینڈ لے اور یہ جملہ ادا کرے، اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، نبی کا لایا ہوا دین مٹ جائے، اس میں کمی ہو، اس میں ترمیم اور امینڈمنٹ ہو، میں زندہ رہوں، ہو نہیں سکتا. تو جو ختم نبوت کی دیوار میں رخ نہ ڈالے گا، در اندازی کرے گا اور اس کے اندر نقص پیدا کرنے کی کوشش کرے گا، وہ تو پورے دین کو اور اپنے عقیدے کو داؤ پر لگا رہا ہے.
استاذ جمیل مصری نے اپنی کتاب اثر اہل الکتاب فی الحروب والفتن الداخلیہ فی القرن الاول میں لکھا، اس امت کے عقیدے پر سب سے پہلی ضرب جو لگی وہ مسیلمہ کذاب نے لگائی، اسی لیے صحابہ اس فتنے کی سرکوبی کے لیے نکل پڑے اور 1200 صحابہ جس میں 70 سے زائد حفاظ تھے وہ شہید ہوتے ہیں، زخمی ہوتے ہیں، جان کے نذرانے پیش کرتے ہیں۔ ہمیں یہ سبق دے دیا کہ اس عقیدے پر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ اسلام کے خلاف سرکاسٹک لینگویج استعمال ہو، اس کو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ آپ زیادہ اس بات کو سمجھتے ہیں، ایک زمانہ تھا کہ وار اگینسٹ اسلام چل رہی تھی، آج وار ود ان اسلام چل رہی ہیں۔ مسلمانوں کو فروعی مسائل میں الجھا کر بڑے مقصد سے وہ ڈائیورٹ کیا جا رہا ہے۔ تو یاد رہے کہ احتساب قادیانیت کو ہم سمجھے، جس پر 20,000 سے زائد صفحات صرف احتساب قادیانیت کے عنوان سے لکھے گئے کہ شروع میں انہوں نے دعویٰ کیا کہ میں مجدد ہوں، کچھ عرصے کے بعد دعویٰ کیا میں مہدی ہوں، کچھ عرصے کے بعد دعویٰ کیا میں مسیح موعود ہوں، کچھ عرصے کے بعد دعویٰ کیا میں ذلی نبی ہوں، تشریعی نبی ہوں، غیر تشریعی نبی ہوں۔ کسی طرح مسلمانوں کا رشتہ آمنہ کے لال سے توڑا، لیکن یہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ نبی سے رشتہ اس کا مضبوط ہوگا جس کو نبی کا تعارف ہوگا۔ آپ کا کوئی سینئر وکیل آ جائے اور میں اسے نہ پہچانوں تو میں شاید اتنا پروٹوکول نہ دے پاؤں، اتنی رسپیکٹ نہ کر پاؤں، لیکن اگر مجھے تعارف ہوگا یہ ہمارے بار کے صدر ہیں، یہ سینئر وکیل ہیں، ان کی قربانیاں ہیں، تو میں زیادہ ان کو اچھے طریقے سے ویلکم کروں گا۔ ہم اپنے نبی کا تعارف لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ مناظر احسن گیلانی نے النبی الخاتم میں لکھا، میرے نبی کی آمد کا نقشہ عجیب و غریب عہد کہن کے لیے پیام رحیل تھا۔ میرے نبی کائنات رنگ و بو میں مشک و عنبر کی طرح جلوہ افروز ہوئے۔ نبی کی آمد کا تذکرہ فانی بدی وانی کے سامنے ہوا، آواز آئی بدلا ہوا تھا رنگ گلوں کا، تیرے بغیر ایک خاک سی اڑی ہوئی سارے چمن میں تھی۔ نبی کی آمد کا تذکرہ ظفر علی خان کے سامنے ہوا، آواز آئی دیار یثرب میں گھومتا ہوں، نبی کی دہلیز چومتا ہوں، شراب عشق پی کر جھومتا ہوں، رہے سلامت پلانے والا۔ نبی کی آمد کا تذکرہ حسین احمد مدنی کے سامنے ہوا، آواز آئی دمکتا رہے تیرے روزے کا منظر، سلامت رہے تیرے روزے کی جالی۔ ہمیں بھی عطا ہو وہ شوق ابوذر، ہمیں بھی عطا ہو وہ جذبہ بلالی۔ نبی کی آمد کا تذکرہ ماہر القادری کے سامنے ہوا، آواز آئی وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی خاطر مسترب تھی وادی بطحا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا، وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے جن کو حق نے خلوت کی گود میں پالا تھا، وہ آئے جن کے دم سے عرش اعظم پہ اجالا تھا۔ نبی کی آمد کا تذکرہ شاعر کے سامنے ہوا، یوں گویا ہوئے حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، ستے چہروں کا زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ نبی کی آمد کا تذکرہ عربی شاعر کے سامنے ہوا، آواز آئی لکل نبی فی الانام فضیلہ وجملتها مجموعۃ لمحمد، ہر نبی کو فضیلت، مقام، مرتبہ، حیثیت، بلندی، وقار، خوشحالی، کامیابی، آسودگی، پراسپیرٹی، امینٹی، امیوزمنٹ، سٹیٹس ملا۔ سارے انبیاء کے فضائل، محاسن، محامد، خوبیوں، انعامات، عنایات، نوازشات کو جس گلدستے میں جمع کر دو، وہ آمنہ کا لال، عبداللہ کا نور نظر، مکہ کا در یتیم، سرور کائنات، شافع محشر، وجہ کائنات، افضل الرسل، سید الانبیاء، سید الاتقیاء، امام المجاہدین، امام المبلغین، والا عالی کمالی جمالی نوالی عطائی ثنائی بیانی شانی قرآنی، محمد منور مطہر معزز اعلیٰ عرفہ اکمل اور کامل نبی اللہ نے دیا، جہاں کے
سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، تیرے کمال کسی میں نہیں پر دو چار۔ جس نبی میں آدم کا خلق، شیس کی معرفت، نوح کا جوش تبلیغ، ابراہیم کا ولولہ توحید، اسماعیل کا ایثار، اسحاق کی رضا، صالح کی فصاحت، لوط کی حکمت، موسیٰ کا جلال، ہارون کا جمال، یعقوب کی تسلیم و رضا، داؤد کی آواز، ایوب کا صبر، یونس کی اطاعت، یوشع کا جہاد، دانیال کی محبت، الیاس کا وقار، یوسف کا حسن، یحییٰ کی پاکی، عیسیٰ کا زہد و تقوی، سلیمان کی سیاحت، ورفعنا لک ذکرک، جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، تیرے کمال کسی میں نہیں پر دو چار۔ ایک گزارش یہ سمجھ لے کہ 1953 کی تحریک، 1974 کی تحریک اگر کامیابی سے ہمکنار ہوئی، قوم ایک پلیٹ فارم پر تھی، قوم میں وحدت تھی، یکسانیت تھی، اتحاد اور اتفاق تھا، فروعی مسائل کو بھلا کر اس بڑے مقصد کے لیے ایک ہو گئے تھے۔ آج بھی خوشی کا موقع ہے کہ تمام مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے نبی کی ناموس کی خاطر، عقیدہ ختم نبوت کے دفاع کی خاطر اس پلیٹ فارم پر جمع ہے۔ عدلیہ کا، جوڈیشری کا اس ملک کے استحکام میں، اسٹیبلٹی میں بہت بڑا رول ہے۔ ہیز اے ڈیلیکیٹ ٹچ۔ یاد رہے آپ کا اس مشن پر، پلیٹ فارم پر، ایک پیج پر اکٹھے ہو جانا یہ بہت خوشائن باندھ ہے۔ آخر میں ایک گزارش کروں گا کہ عام کافروں میں، قادیانیوں میں ایک بیسک اور بنیادی فرق ہے، وہ بھی کافر، یہ بھی کافر، لیکن فرق یہ ہے ایک آدمی خنزیر کا گوشت بیچتا ہے خنزیر کا لیبل لگا کر، دوسرا خنزیر کا گوشت بیچتا ہے بکری کا لیبل لگا کر۔ دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک آدمی شراب بیچتا ہے شراب کا لیبل لگا کر، دوسرا شراب بیچتا ہے زمزم کا لیبل لگا کر۔ There is a huge discrimination between them. We can't imagine، یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ ہم اپنے نبی کے اس ناموس اور تحفظ ختم نبوت کے عقیدے کی خاطر تیار تھے، تیار ہیں، تیار رہیں گے۔ کل کو میدان محشر میں ہمیں 3 کام کرنے ہیں۔ ایک، پارلیمنٹ کے دائرے میں ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ طریقہ واردات بدل بدل کر وار نہ کرے، نمبر 1۔ دوسرا، عدلیہ اور جوڈیشری میں، عدالت کے دائرے میں بھی ہم اس کے لیے کیا رول ادا کر سکتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر میڈیا میں اور عوام کے اندر اپنے انفلوئنس کو بڑھائے، حکمران شریعت نافذ کرنے کے لیے، امپلیمنٹ کرنے کے لیے کوشش کرے، ہمارے ججز اور وکلاء ایسے قوانین کی حفاظت کرے جو 1974 میں اسلام کے تشخص کے لیے پاس ہوئے تھے، اور ہمارے علماء فرقہ واریت کو کم کرنے کے لیے اپنا رول ادا کرے، یونٹی کی ہم بات کریں۔ عزیزان گرامی، کل قیامت کے دن میدان محشر میں زمین تانبے کی، سورج سوا نیزے کے فاصلے پر انبیاء، اولیاء، اتقیاء، اصفیاء سب پہ لرزہ تاری، انسانیت بے لباس، گناہوں کے پسینے میں ڈوبی ہوئی، ہر ایک کی زبان پر نفسی نفسی ہوگا۔ اچانک ایک آواز اٹھے گی، امتی امتی۔ سب حیران ہو کر ادھر ادھر دیکھیں گے، آج کون ہے جو اپنے آپ کو نہیں پکار رہا، امت کو پکار رہا ہے۔ ایک ہستی ہے، سجدے میں پڑی ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، آواز بھرائی ہوئی، بدن پر کیفیت طاری ہے، لیکن وہ امتی امتی کہہ رہا ہے۔ وہ امتی شراب پینے والا، زنا کرنے والا، قتل کرنے والا، رشوت لینے والا، سود کا لین دین کرنے والا، ملاوٹ کرنے والا، جھوٹ بولنے والا، جھوٹی قسمیں کھا کر مال بیچنے والا، عیب چھپا کر مال بیچنے والا، یتیم کا مال ہڑپ کرنے والا، لوگوں کی زمین غصب کرنے والا، غلط فیصلے کرنے اور کروانے والا۔ لیکن آمنہ کلال یوں نہیں کہے گا، جاؤ میری نظروں سے دور ہو جاؤ، نہ تم نے مجھے دیکھا، نہ میرا گھر دیکھا، نہ میرے پیٹ پر بندے ہوئے پتھر دیکھے، نہ شعب ابی طالب میں پتے چبانا دیکھا، نہ طائف میں پتھروں کی بارش میں قرآن سنانا دیکھا، نہ بلال کو تپتی
ہوئی ریت پر لیٹا دیکھا، نہ خباب کی کمر کی چربی سے بجھتے انگارے دیکھے، نہ سمیہ کا دولخت ہونا دیکھا، نہ زنیرہ کو آنکھوں کے تانے ملنا دیکھے، نہ کربلا میں میری نسلوں کے نیزوں پر چڑھے ہوئے سر دیکھے۔ تم نے کچھ نہیں دیکھا، جاؤ میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ نہیں میرے دوستو، وہ آمنہ کا لال کہے گا اللہ جیسے بھی ہیں میرے امتی ہیں، جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم میں رہے گا میں بے چین رہوں گا۔ اس عقیدے کو معمولی نہ سمجھے۔ میں آپ کی ایفرٹس کو، آپ کی کوشش کو، آپ کے مینجمنٹ کو اور اسلامک لائرز موومنٹ کراچی کی طرف سے اس خوبصورت گلدست نما پروگرام کے انعقاد پر دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اور کچھ اشعار میں ایک سبق دے کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ بھور آنے کو ہے اے اہل کشتی نہ خدا چن لے، چٹانوں سے جو ٹکرائے وہ ساحل آشنا چن لے۔ زمانہ کہہ رہا ہے میں نئی کروٹ بدلتا ہوں، انوکھی منزلیں ہیں کچھ نرالے رہنما چن لے۔ اگر شمس و قمر کی روشنی پر کچھ اجارہ ہے، کسی بے درد ماتھے سے کوئی تارے ضیا چن لے۔ یقیناً اب عوامی عدل کی زنجیر جھٹکے گی فار یو، یقیناً اب عوامی عدل کی زنجیر جھٹکے گی، یہ بہتر ہے کہ مجرم خود ہی جرموں کی سزا چن لے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔